شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے مسلح افواج کے اہلکاروں کو فوجی اعزازات سے نوازا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے محمد باقر ذوالقدر کو اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ کولمبیا میں ایک فوجی طیارہ گر کر تباہ ہونے سے 66 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فوج، بحری اور فضائیہ کے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 11 افسروں اور جوانوں کو ستارہ بصالت اور 476 اہلکاروں کو تمغہ بصالت، 130 افسروں اور جوانوں کو امتیازی اسناد، 378 افسران اور جوانوں کو چیف آف آرمی اسٹاف تعریفی کارڈز، 23 افسروں اور جوانوں کو ہلال امتیاز ملٹری، 100 افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 136 افسروں اور جوانوں کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری آ رہی ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا ایک منافع $1 ارب 73 کروڑ تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 10.52% زیادہ ہے۔ وزیر خزانہ کی مشیر خرم شہزاد کے مطابق ایک آزادانہ جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے تقریباً 60% سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاروں کو موزوں سمجھتے تھے اور اب یہ تعداد بڑھ کر 75% ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ کی مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر عوام کے تحفظ کے ساتھ مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت جامع اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل میں ایک پوسٹ میں کہا کہ عالمی سطح پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور کئی ممالک میں 27 سے 71% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں 22 سے 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر ریٹیل ٹیکس 25% ہے، جو کہ 35% علاقائی اوسط سے کم ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل پر فی الحال کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے۔ بلوچستان میں یوم پاکستان کی مناسبت سے مختلف علاقوں میں FC بلوچستان نارتھ کی زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی گئیں۔ سوئی، بارکھان، اوسطا محمد، چاغی، کوہلو، چمن، جعفر آباد اور دالبندین میں نکالی جانے والے ان ریلیوں میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان علاقوں میں نکالی گئی خصوصی ریلیوں میں قومی پرچم لہرائے گئے اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی، جبکہ ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔ شرکا نے پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات میں معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد، عمائدین اور نوجوانوں نے شرکت کی اور افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شرکا نے پاکستان، پاک فوج اور عسکری قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔ ایران نے محمد باقر ذوالقدر کو اپنی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ اس تقرری کا اعلان ایرانی صدر کے ڈپٹی مواصلات نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا۔ وہ علی لاریجانی کی جگہ لیں گے، جو گزشتہ ہفتے ایک حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ کولمبیا کا ایک فوجی طیارہ اڑان بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 66 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر دفاع پیڈرو سینچیز نے کہا ہے کہ یہ حادثہ پیرو کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔